अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आज हम पार्ट 3 प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया पिछले एपिसोड्स में कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है जिसको क्लासीफाई किया गया है कई टॉपिक्स में, कई सब सब्जेक्ट्स में। पहला हमने जो डिस्कस किया वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल ग्रोथ। दूसरा जो अब हम फोकस कर रहे हैं वो है इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट या इंडिविजुअल्स ग्रोथ। इसका हम एक एपिसोड प्रेजेंट कर चुके हैं। इसके बाद कुछ और एपिसोड्स कवर करते हुए हम सोशल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट पर तवज्जो देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हमको किन किन कामों से बचना चाहिए, कौन सी बुरी आदतों से बचना चाहिए। मिसाल के तौर पर पहला है डू नॉट फॉलो इविल, यानी शैतान के रास्ते पर ना चले। डू नॉट बी प्राउड, गुरूर ना करें। डू नॉट बी एरोगेंट, यानी अपने कामों पर ना इतराएं, इतराने की बातें ना करें। डू नॉट एनवे, यानी हसद ना करें। डू नॉट कंसील ट्रूथ, यानी सच को ना छुपाएं, हक को ना छुपाएं। डू नॉट मिक्स ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, यानी सच और झूठ को मिक्स ना करें। डू नॉट डू बैक बाइटिंग, किसी की गीबत ना करें। डू नॉट रिकमेंड फॉर बैड, और किसी की बुरे कामों के लिए, किसी का बुरा चाहने के लिए सिफारिश ना करें। फोकस करते हैं डू नॉट फॉलो ईविल पर। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान फॉर ही इज टू यू एन एवोड एनिमी, यानी अल्लाह का हुक्म है कि शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा सरीफ दुश्मन है, यानी खुला दुश्मन है। शैतान के कदमों की पैरवी करना दरअसल शैतानी काम करना है। वो तो तुम्हें बुराई और बेहयाई ही का हुक्म देगा, और ये कि अल्लाह के ज़िम्मे तुम वो बातें लगाओ जिन्हें तुम नहीं जानते। यानी शैतान किस किस्म के कामों की तरगीब देता है वो यहाँ बताया जा रहा है कि हमको बुरे कामों की तरफ माइल करता है, फहश और बेहयाई के कामों का हुक्म देता है, और अल्लाह पर ऐसी ऐसी बातें बांधने की तरफ माइल करता है जिनका हक से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी बुराई जिससे हमको बचना है वो है गुरूर। डू नॉट बी प्राउड, ऐसे काम ना करें जिससे हमारे अंदर गुरूर पैदा होता है, बल्कि ऐसे काम करें जिससे हम में कोई गुरूर पैदा ना हो। कुरान में इरशाद है व अम्मल लज़ीना इस्तंकफू वस्तकबरू वयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा बट एज फॉर दोज हु रिफ्यूज्ड हिज वर्शिप एंड वर प्राउड ही विल पनिश देम विद अ पेनफुल टॉर्मेंट, यानी जो गुरूर और तकब्बुर के सबब अल्लाह की बंदगी करने से इनकार करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए सख्त सजा मुकर्रर कर रखा है। And when our verses are recited to such a one, he turns away in pride as if he heard them not. यानी जब अल्लाह की आयतें उसको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तकब्बुर से रुख फेर लेता है जैसे कि उसने सुना ही नहीं। तीसरी बुराई जिससे हमको बचना है वो है एरोगेंस। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, for Allah loves not the arrogant, the vainglorious। बेशक अल्लाह इतराने वाले, बड़ाई करने वाले को पसंद नहीं करता, यानी गुरूर और तकब्बुर में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतराते हैं, वो लोग अल्लाह के लिए पसंदीदा नहीं हैं। When he turns his back, his aim everywhere is to spread mischief through the earth and destroy crops and cattle, but Allah loves not mischief। When it is said to him, fear Allah, he is led by arrogance to more crime। Enough for him is hell, an evil bed indeed। यानी ये ऐसा शख्स होता है जो जमीन पर फसाद पैदा करता है, अनाज बर्बाद करता है, मवेशियों को बर्बाद करता है, खेती बाड़ी को बर्बाद करता है। इस तरह की शरारत, इस तरह का शर अल्लाह को पसंद नहीं है। जब उससे कहा जाता है कि तू अल्लाह से डर, तो उसका तकब्बुर, उसका गुरूर उसको मजीद जुर्म करने पर उभारता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के लिए जहन्नम है जो कि एक बुरा ठिकाना है। चौथी बुराई जो हमें नहीं होनी चाहिए वो है हसद। डू नॉट एनवे, यानी हसद ना करो। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, डू दे एनवे मैनकाइंड फॉर व्हाट अल्लाह हैज गिवन देम ऑफ हिज बाउंटी, या लोगों का हसद करते हैं जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया है। यानी ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करते जो लोगों से हसद करते हैं इस बात पर कि अल्लाह ने उनको अपने फजल से ज्यादा नवाज दिया है। यहाँ तक कि सूरह फलक में अल्लाह ताला ने हमको हासिदों के हसद से पनाह मांगने की दुआ सिखाई है। डू नॉट कंसील द ट्रूथ, हक को ना छुपाओ। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। Confound not truth with falsehood, nor knowingly conceal the truth।
یعنی حق کو باطل کا لباس بھی مت پہناؤ اور نہ ہی حق کو کسی طریقے سے چھپانے کی کوشش کرو۔ جو حق ہے، جو پیغام اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے، وہ ہم کو چاہیے کہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ پچھلی امتوں کی طرح نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو چھپا لیا یا توڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں۔ یہی بات دوسرے انداز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ڈو ناٹ کنفاؤنڈ ٹروتھ وتھ فالسہڈ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ O people of the scripture, why confound you truth with falsehood and knowingly conceal the truth؟ اے اہل کتاب، سچ میں جھوٹ کیوں ملاتے ہو اور سچی بات کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی خاص طور پر علماء دین ہر دور میں سچ میں جھوٹ ملاتے رہے اور عوام سے سچ بات کو چھپاتے رہے، خود بھی بھٹکتے رہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے رہے۔ Avoid backbiting یعنی غیبت سے بچیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ Allah does not like that the evil should be uttered in public except by him who has been wronged۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم کسی بندے کی برائی پبلک کے سامنے کریں، اس کے پیٹ پیچھے کریں، جب تک کہ ہم پر کوئی ظلم نہ ہوا ہو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ نے مظلوم کو اجازت دی کہ وہ اپنے ظلم کی داستاں کسی کے آگے پیش کرے یا اس کو سنائے۔ ڈو ناٹ فالو وین ڈیزائرز یعنی وہموں پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ And if you should follow their desires after the knowledge which has come unto you, then would you have from Allah no protecting friend nor helper۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر حق ثابت ہونے کے بعد، تم پر صحیح علم اترنے کے بعد، اگر تم دوسروں کے خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارو یا ان کے خواہش نفس پر چل پڑو تو پھر اللہ کے علاوہ تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ مزید ایسی برائیاں ہیں جن سے ہم کو ایک فرد کی حیثیت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا ڈو ناٹ بی لیزی اینڈ نیگلیکٹفل یعنی سستی نہ کرو، غفلت نہ کرو۔ ڈو ناٹ بی مائزر یعنی کنجوسی نہ کرو۔ ڈو ناٹ میک مسچیف یعنی شر نہ پھیلاؤ، شرارت نہ کرو۔ ڈو ناٹ ٹیک یوزری سود نہ کھاؤ، سود نہ لو۔ ڈو ناٹ کلیم پیورٹی یعنی یہ دعویٰ نہ کرو کہ تم پاک ہو۔ ڈو ناٹ بی اسپینڈ فضول خرچ نہ ہو۔ ڈو ناٹ واک وتھ انسولنس یعنی اکڑ کر زمین پر نہ چلو۔ ڈو ناٹ ڈو وین ٹاک یعنی لغو باتیں نہ کرو۔ ان کی تفصیل ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ڈو ناٹ بی لیزی اینڈ نیگلیکٹفل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی جس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ مجھے سستی سے بچا۔ دیکھیں، اے اللہ میں عاجزی، سستی، بخیلی، بڑھاپے اور عذاب خبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں سے یہاں پر پناہ مانگی ہے جس میں خاص طور پر سستی کا ذکر آیا ہے، چونکہ سستی اور کاہلی ایک ایسی برائی ہے جو دنیا بھی برباد کرتی ہے، جو آخرت بھی برباد کرتی ہے، چونکہ سست آدمی تو دنیا میں بھی ترقی نہیں کرتا اور نہ ہی آخرت کے لیے کچھ محنت کرتا ہے، کچھ توشہ تیار کرتا ہے۔ مزید دعا دیکھیں، اے اللہ میری ذات کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر دے، تو ہی اسے بہتر پاکیزگی دینے والا ہے، تو ہی اس کا ولی و مالک ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو، ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یہاں پر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ایسے نمازوں کی ہلاکت بیان فرماتے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ So woe to the worshippers who are neglectful of their prayers. Search for livelihood, avoid laziness۔ یعنی کاہلی ایک ایسی بری عادت ہے جو انسان کو معاش کی تلاش سے بھی روکتی ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ It is no crime in you if you seek of the bounty of your Lord during pilgrimage۔ یعنی حج کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزگار حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، تو عام دنوں میں کیسے منع کرے گا؟ بلکہ یہ موٹیویشن ہے کہ ہم اپنی روزی روٹی کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی کنجوس نہ ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ And let not your hand be chained to your neck, nor open it with a complete opening, lest you sit down rebuked, denuded۔ یعنی
یہ فرمان ہے کہ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی حد سے زیادہ کنجوسی نہ کر، اور نہ اسے کھول دے، یعنی بے تحاشا خرچ بھی نہ کر، بالکل ہی کھول دینا پھر تو پشیمان تہی دست ہو کر بیٹھ رہے گا۔ یعنی حد سے زیادہ کنجوسی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، حد سے زیادہ پیسہ خرچ کر دینا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، چونکہ بندہ پھر خود مجبور ہو کر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے گا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Those who, when they spend, are not extravagant and not niggardly, but hold a just balance between those extremes. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ تو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی سے معاملہ کرتے ہیں، بلکہ بیلنس مینٹین کرتے ہیں اپنے اخراجات میں۔ Make not mischief or corruption. لا تفسدوا فی الارض. Make not mischief in the earth. یعنی زمین پر فساد نہ مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ ڈالو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. And do not act corruptly, making mischief in the earth. اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کرپشن پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مسچیف پسند نہیں ہے، چونکہ زمین بربادی کی طرف جائے گی، زمین کے لوگ برباد ہونا شروع ہوں گے۔ Avoid taking usury. یعنی سود نہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. O you who believe, fear Allah and give up what remains of your demand for usury if you are indeed believers. یعنی اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، یعنی جو جہالت کے دور میں ہو گیا سو ہو گیا، جب اسلام میں داخل ہوئے ہو اور اگر تم مومن ہو تو پھر باقی سود چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O you who believe, devour not usury, doubling and quadrupling. Observe your duty to Allah that you may be successful. یہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے بندو جو ایمان لائے ہو، سود کو بڑھا چڑھا کر دوگنا چار گنا یعنی ملٹی پلائی کر کے نہ کھاؤ، یعنی سرے سے سود ہی نہ کھاؤ، اور واتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ Do not claim to be pure. یعنی ہم اپنے آپ کے سلسلے میں پاک ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. Have you not turned your thought to those who claim purity for themselves? Nay, but Allah does sanctify whom He pleases. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے، چونکہ کسی بندے کو پاک کرنا، اس کے گناہوں کو معاف کرنا، مٹانا تو یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ Do not be spendthrift. فضول خرچ نہ بنو۔ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. And do not waste, for Allah does not like the wasteful. اور بیجا خرچ نہ کرو، بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. But squander not your wealth in the manner of a spendthrift. یعنی اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو، اور رشتہ دار اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے اور مال کو بیجا خرچ نہ کر، یعنی بندوں کے حقوق ادا کر اس کے بجائے کہ تو مال کو بیجا خرچ کرے۔ Do not walk with insolence. یعنی زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. Nor walk on the earth with insolence, for you cannot rend the earth asunder, nor reach the mountains in height. اور زمین پر اتراتا ہوا نہ چل، بے شک تو نہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ یعنی کس وجہ سے انسان زمین پر غرور کرے؟ کیونکہ اس میں نہ ہی زمین کو پھاڑنے کی طاقت ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو چھونے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی پہاڑوں کی ہائٹ کو وہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر کس بات کا وہ غرور کرتا ہے، کس بات پر وہ اتراتا ہے۔ Avoid vain talk. یعنی فضول باتوں سے بچیں۔ جنتیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں وہ avoid vain talk will enter paradise. Do not witness falsehood. یعنی جو لوگ جھوٹ میں ملوث ہیں، لغو باتوں میں ملوث ہیں، ان میں ہم نہ شامل ہوں۔
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Those who witness no falsehood, and if they pass by futility, they pass by it with honorable avoidance. اور جو بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جب بےہودہ باتوں کے پاس سے گزریں تو شریفانہ طور سے گزرتے ہیں. یعنی جو لوگ بےہودہ باتوں میں مشغول ہوتے ہیں ان کے بیچ ہم کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے قریب سے بھی جب گزریں تو سر جھکا کر شریفانہ طور سے گزر جائیں. آج کے اس ایپیسوڈ کا کنکلوژن دیکھیں. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. These are the limits imposed by Allah. یعنی یہ کام نہ کرو جو ابھی احکامات آئے ہیں، دراصل یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے قائم کیے ہیں. Whoso obeys Allah and His Messenger, He will make him enter gardens underneath which rivers flow, where such will dwell forever. That will be the great success. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے اسے بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.